بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ویلکم ٹو دی شو۔ صاحبوں، بالآخر ملاقات ہو گئی عمران خان کی پی ٹی آئی کی قیادت سے۔ اچھی بات یہ ہے، شکر الحمدللہ کہ وہ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں، لیکن بہت زیادہ خیریت سے بھی نہیں ہیں۔ اس میں ایک بات بہت مشکوک ہے اور اس پہ غور کرنا چاہیے، اس پہ ایکشن لینا چاہیے۔ ان کو جو وامٹنگز ہوئی ہیں اتنی زیادہ، چلیے لائٹ بند تھی، 5 اندھیرا تھا، یہ سب چیزیں ہیں، دیکھیے ان کا بڑا امیون سسٹم ماشاءاللہ آج بھی بہت اسٹرانگ ہے، اور میدا وغیرہ ان کا کبھی ایسا جو قریب سے لوگ جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، ان کا میدا وغیرہ آسانی سے خراب نہیں ہوتا، بہت ریئرلی۔ ان کو کیا ایسی چیز کھلائی گئی؟ فوڈ پوائزننگ تو اکثر آپ گھروں میں ہوتی ہے نا، یہ اس سے بڑھ کے کوئی چیز ہے، اور یہ فرض بنتا ہے کہ وہ کہتے ہیں نا اٹس بیٹر سیف دین سوری، کہ آپ آج اس کو محفوظ کر لیں اور ڈاکٹر سے کہیں کہ وہ اجازت دے، وہ جائیں، جا کے دیکھیں کہ بھئی کیا کھایا تھا جس کی وجہ سے یہ اتنی وامٹنگ ہو رہی اتنی زیادہ، ٹھیک ہے؟ تو یہ اہم بات ہے۔ لائٹ بند تھی، پانی بند تھا، وہ ٹھیک ہے، ہم سمجھ سکتے ہیں۔ اچھا، جو بات انہوں نے وہاں سے کہی، دیکھیے یہ لیڈر کی شان ہوتی ہے، یہ سچائی ہوتی ہے۔ عمران خان نے پیغام دیا قوم کو، کہنا باہر جا کے کہ ان کے حقوق کے لیے اگر مجھے 100 سال بھی یہاں رہنا پڑے جیل میں تو میں تیار ہوں، اور میں تمہیں شرمندہ نہیں ہونے دوں گا، میں بکوں گا نہیں، میں جھکوں گا نہیں۔ اور جب ان کو بتایا گیا کہ آپ کی بہنوں کے ساتھ بھی یہ ظلم ہو رہا ہے، ان کو بھی انہوں نے جیل میں ڈال دیا ہے، تو اس آدمی نے افسوس کے اظہار کے بعد یہ کہا کہ جب عوام قربانی دے سکتی ہے تو میں اور میری فیملی کیوں نہیں؟ پاکستان کے لیے میں قربان، میرا گھرانہ قربان، اور جب گھرانے کی پوری قربانی دینی پڑے نا تو بڑا جی گردہ چاہیے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، جب پورے خاندان کی شہادت مطلوب و مقصود ہو۔ یہ بہت بڑے ضرب، بہت بڑی بات ہوتی ہے، اور یہ پروف کر رہے ہیں کہ یہ سچا آدمی ہے۔ اچھا، دیکھیے ان سے ملاقات کے بعد آنے کے بعد جو پریس کانفرنس ہم نے دیکھی قائدین کی، اس میں انہوں نے جو کچھ اور بھی ہدایات دی تھیں ان کا کوئی زیادہ ذکر نہیں کیا، بلکہ میں نے تو سنا ہی نہیں احتجاج کے بارے میں، کوئی زیادہ ذکر نہیں سنا، بس کہ آپ جو ہے وہ مولانا سے اچھی بات ہے، آپ مذاکرات جاری رکھیں اور مجھے ان 4 لیڈران سے بھی ملوائیں جن میں امین علی گنڈاپور بھی شامل ہیں۔ تو یہ بات کلیئر ہو گئی کہ امین علی گنڈاپور جو ہیں ان پہ اب کو غداری کے الزام لگانے بند کر دینے چاہیے۔ کام تو انہوں نے بہت ہی نالائق کیا تھا، نقصان دہ والا کیا تھا۔ اب یہ تو ابھی اس وقت ڈسکشن میں نہیں لانا چاہیے، یہ عمران خان کی حکمت ہے کہ انہوں نے کہا میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں، یا مطلب لیٹ اٹ گو، یہ وقت انتشار پیدا ہو جائے گا اس باتوں سے، تو اس سے دور رہنا چاہیے۔ انہوں نے 4 اور حضرات کو بلایا، تو ان سے وہ ملاقات کرنا چاہتے ہیں، ویل اینڈ گڈ، ضرور اجازت لیجئے، ان کو بھیجئے۔ اس کے ساتھ جس بات پہ انہوں نے بہت زور دیا، اس بات پہ آپ زور نہیں دے رہے۔ وہ کہہ رہے ہیں ملک گیر احتجاج کرو، ڈی چوک پہنچو، ساری عوام پورے ملک سے کھڑی ہو اور اس ترامیم کو روکنے کے لیے ہماری قیادت پریس کانفرنس کرا لو، ایک میٹنگ کے بعد دوسری میٹنگ، تیسری میٹنگ، بس اس کھیل کھلیا میں بہت زیادہ ہیں۔ میں اس بات سے بہت تکلیف پاتا ہوں کہ میٹنگ شوڈ ناٹ بی اے ریزلٹ آف another میٹنگ، مطلب کوئی ایکشن کریٹ کرو نا ایک میٹنگ کے بعد، کوئی ایسا کام کرو، نہیں میٹنگ کے بعد پھر ایک اور میٹنگ، تو ایکشن کہاں گیا؟ وہ جو کل میں آپ کو بتا رہا تھا ایموشن اور ایکشن میں فرق ہے، یہ بس ہر وقت میٹنگ نہیں بھائی، ایکشن ایکشن ایکشن۔ اچھا، آپ کا ایکشن کیا ہے؟ ایک دن ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا، میں نے آپ سے کہا تھا کہ ان کے تو ہتھیار بہت سارے ہیں، ان کی قوتیں جو ہے، میڈیا خریدا ہوا ہے، ان کے پاس گن ہے، سب کچھ ہے۔ آپ کا ایک ہتھیار ہے، بڑا پاورفل ہتھیار ہے، وہ کیا ہے؟ احتجاج۔ ڈیورنگ دا وار کوئی آدمی اپنا ہتھیار پھینکتا تھوڑی ہے، جو اپنے ہتھیار کا زیادہ مؤثر یوز کرتا ہے، استعمال کرتا ہے، وہ جیتتا ہے۔ یہ بات سمجھ میں آنے والی ہے۔
آپ کا مؤثر ہتھیار احتجاج ہے، اس کو آپ نے بہت سلو ڈگری پہ چلایا ہوا ہے، اس کو بہت بڑا اور بہت فاسٹ اس پہ پیس پہ ہونا چاہیے۔ اس بات کا میں کہتا ہوں اس قیادت کو خیال رکھنا چاہیے، کتنا وقت تم نے گنوا دیا ہے، اب مزید وقت مت گنواؤ۔ دیکھو، جب تک تم احتجاج نہیں کرو گے نا، تمہیں ایسے ہی ٹریٹ کیا جائے گا جیسے ابھی تک وہ شٹی ٹریٹ کر رہے ہیں تمہیں اجازت مانگنی پڑ رہی ہے اپنے رہنما سے ملنے کے لیے، جس کو انہوں نے زبردستی بند کر رکھا ہے۔ وہ کھل کے بدمعاشی کر رہے ہیں، لوگوں کو کالی کار میں لاتے ہیں اور پھر لے جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، وہ سب کچھ کر رہے ہیں بدمعاشیاں، وہ کھل کے تاریخی ننگا ناچ پاکستان کی پارلیمنٹ میں کر رہے ہیں وہ، اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ احتجاج تک سے آپ دامن چھڑاتے ہیں، اس طرف بہت کم توجہ دیتے ہیں، پریس کانفرنس پہ بہت توجہ دیتے ہیں، اس کے بعد گھر کی راہ لیتے ہیں۔ ایسے کام نہیں چلے گا۔ اچھا صاحب دیکھیے، جب مذاکرات کی بات کی تو عمران خان نے جو ان کو ڈائریکشن دی ہے، جو میں سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک طرف سے احتجاج جاری رکھو بڑے پیمانے پہ، دوسری طرف سے مولانا سے بارگیننگ کرتے رہو، ان کو سمجھاتے رہو، ان سے میٹنگ کرتے رہو، اور یہ 25 تاریخ تک کا جو ٹائم ہے اس کو کسی طرح سے کاٹو۔ اچھا یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ 25 تاریخ جو ہے، اگر 25 تاریخ سے پہلے یہ ترامیم منظور نہیں ہوئی تو پھر وہ قاضی کو ہی منتخب کروا لیں گے یا کسی دوسرے کو منتخب کروا لیں گے چیف جسٹس کی حیثیت سے، اور منصور علی شاہ کو نہیں آنے دیں گے۔ کیوں؟ منصور علی شاہ جو ہیں وہ ایک بالکل سچے کھرے آدمی ہیں، وہ کھڑاک کر دیں گے، ان کے حکم نہیں مانیں گے، ان کو پتا ہے وہ بندہ حکم نہیں مانتا، وہ انصاف کی بات کرتا ہے، اس کی راہ مسدود کرنا چاہتے ہیں یہ۔ اور وہ 25 تاریخ کو اگر یہ منظور ہو گئی ترامیم تو پھر منصور علی شاہ جو ہے ان کا پتہ وہ کاٹ دیں گے۔ کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جوڈیشل کونسل جو ہے وہ بینچ بنائے گی، اس بینچ میں وہ ججز رکھے جائیں گے جو آرمی جنرل کو پسند ہوں گے اور حکومت کو پسند ہوں گے، پھر وہاں پہ وہ ملٹری کورٹس کا جو مقدمہ ہے وہ لے کے جایا جائے گا، اور اس پہ جا کے بات ہوگی کہ سویلین کا مقدمہ وہاں چلنا چاہیے یا نہیں۔ وہاں سے جب اجازت مل جائے گی تو پھر عمران خان کو دھکیل کے وہاں لے جایا جائے گا، اب وہاں پہ جا کے لمبی سزا دو یا پھانسی دو۔ یہ ہے ان کی پلاننگ۔ اگر قوم نہیں اٹھی تو ہو سکتا ہے آپ عمران خان کو کھو دیں، اور آپ کی آزادی برسوں کے لیے آپ جو ہے نا وہ گندے حالات دیکھیں گے جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ آج کے حالات کا بھی آپ نے تصور نہیں کیا تھا، بس غلطی ہو گئی، اور دیکھیے کہاں پہنچ گئے۔ 150 روپے پیٹرول تھا، 250 300 کتنا ہو گیا، کہاں ڈالر تھا کہاں چلا گیا، 6.2 کی شرح سے جی ڈی پی ترقی کر رہی تھی، آج مائنس میں ہے۔ تو بھائی وقت سے پہلے سوچنا چاہیے۔ اچھا اب آئیے ملا جی کی طرف۔ دیکھیے ایک تو یہ ذرا دیکھیے کہ سب سے بڑی پارٹی جس کے گرد لوگوں کو گھومنا چاہیے، جس سے ڈرنا چاہیے، وہ قوت کون ہے؟ پی ٹی آئی۔ اور قوت ساری جماعتیں کس کے گرد دروازے پہ جا رہی ہیں؟ چھوٹی سی پارٹی۔ کیوں؟ اس میں یہ ایبلٹی ہے لوگوں کو گھمانے کی، آپ میں یہ ایبلٹی نہیں ہے، I'm sorry to say۔ اچھا ہاں میں یہ مان سکتا ہوں کہ وقت پہ کبھی زیرو لگ جائے تو بہت اہم ہوتا ہے۔ اس وقت ملا جی کے بھی جو 11 12 کتنی وہ ہیں ووٹ، ان کی بڑی اہمیت ہے، اس وجہ سے لوگ ان کے پیچھے جا رہے ہیں، یہ بات صحیح ہے، یہ بات مانی جا سکتی ہے۔ اب ملا جی جو ہیں وہ اس وقت سب کے لیے بہت ہی زیادہ اہمیت اختیار کر گئے ہیں۔ آپ یہ سوچئے کہ آپ ملا جی کو کیسے کنٹرول کریں گے۔ ابھی تک جو آپ نے گیم کھیلا ہے ملا کے ساتھ وہ بہت اچھا کھیلا ہے، جہاں تعریف بنتی ہے، جہاں سمجھ میں آتی ہے بات، وہاں تعریف کرنی چاہیے، بہت ضروری ہے یہ، تاکہ بندہ موٹیویٹ رہے۔ اس میں اسد قیصر، بیرسٹر سلیمان راجہ، ٹھیک ہے نا، ان نے بڑا زبردست ان کے ساتھ رن اپ کیا ہے۔ اچھا دیکھیے یہ بات ملا جی کو سمجھائیے جا کے بار بار، دیکھیے ملا جی آپ کو جو شہرت عزت آج ملی ہے آج تک نہیں ملی تھی، اور یہ شہرت اور عزت اس لمحے چھن جائے گی جس وقت آپ نے خاموشی سے بھی اگر بے وفائی کرنے کا سوچا اور ان کے ساتھ جانے کا سوچا۔ یہ آپ کی اولاد کی سیاست کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گی۔
ملا جی سے سیاسی طور پہ یہ غلطی ہوئی، ان کو اتنا ڈیپ تعلقات میں نہیں آنا چاہیے تھا پی ٹی آئی کے ساتھ. اگر ان کو گیم ایسا کھیلنا ہے کہ کبھی سچ کبھی جھوٹ، ان کے ساتھ آؤ، پی ٹی آئی کے ساتھ آئے تو پھر ٹوٹل 100% سچ رہنا پڑے گا تو ہی فائدہ ہوگا، ورنہ بہت بڑا نقصان ہو جائے گا. آپ اتنے زیادہ قریب آ گئے اس ریلیشن شپ میں کہ اب آپ بھاگ نہیں سکتے، دوڑ نہیں لگا سکتے ملا جی. ورنہ آپ کے بچوں کا، ان کو سمجھائیے، آپ کے بچوں کا مستقبل تاریک ہو جائے گا اگر آپ ذرا سی یہ بڑی خاموشی سے بے وفائی کرنے کی کوشش کریں گے. یا طریقہ ہی ایسا وہاں چلتا ہے، لیکن لوگ پہچان لیتے ہیں. آپ چاہے کتنے بھی جینیس ہوں، آپ کتنی خاموشی سے بے وفائی کریں، لوگ سب پہچان جاتے ہیں. اچھا، ایک بات ان سے کہیے کہ پوائنٹ نمبر 1 کہ آپ بغیر پی ٹی آئی کے ووٹ میں حصہ نہیں لیں گے. پوائنٹ نمبر 2، آپ یہ جو جوڈیشل کونسل کے بینچ بنانے کے جو اختیارات دے رہے ہیں، جس کے ذریعے یہ ملٹری کو الاؤ کریں گے کہ سویلین کے مقدمے وہاں چلاؤ، آپ اس کی فیور نہیں کریں گے. پوائنٹ نمبر 3، یہ جو ججز کا انتخاب کرنا چاہتے ہیں اور منصور علی شاہ کو بیک برنر پہ ڈالنا چاہتے ہیں، آپ اس نقطے پہ بھی ان سے راضی نہیں ہوں گے. اب اگر یہ باتیں انہوں نے نہیں مانی اور یہاں کہیں انہوں نے تھوڑا سا ایگزٹ لے لیا جھوم کے، لچکتے ہوئے، گاتے ہوئے، تو بھی یہ پکڑے جائیں گے. بولڈلی یہ لے نہیں سکتے. ان کو بتائیے کہ آپ صرف اسی صورت میں سرخرو ہوں گے جب آپ وفا کریں. آج لوگ کتنا آپ سے پیار کرنے لگے. اگر آپ نے یہ وفا کی تو یقین کیجئے کل آپ کا مستقبل یہ ہوگا کہ آپ کو صدارت کا تاج پہنایا جائے گا. صدر پاکستان مولانا فضل الرحمان، بیٹے گورنر بلوچستان، گورنر کے پی، آپ کے احسانات گنوائے جائیں گے جمہوریت پہ. اور جب آپ کی وفات ہوگی تو خبر نشر کی جائے گی کہ پاکستان کے سابق صدر محترم فضل الرحمان صاحب آج رحلت فرما گئے. تو یہ چانسز اس صورت میں ہیں. صدارت کا تاج صرف اس صورت میں ملے گا اگر آپ نے مکمل وفا کی، اور ذرا سی بے وفائی کی تو مکمل طور پہ آپ آؤٹ ہو جائیں گے. یہ بات میری آج یہ ویڈیو مولانا صاحب تک ضرور پہنچائیے گا، جو ان کے کچھ دوست ہیں جو میرے اس میں علم ہے کہ وہ دیکھتے ہیں. تو یہ ان کے اولاد کے مستقبل کے لیے بہت ضروری ہے، پاکستان کی بہتری کے لیے ضروری ہے یار. آج کس نگاہ سے لوگ دیکھ رہے ہیں مولانا صاحب کو؟ نجات دہندہ. اور اگر یہ کہیں وہ بلاول کی اور اس کی باتوں میں آ گئے اور انہوں نے کہا کہ نہیں تھوڑی سی یہاں بے وفائی کر لوں، کہ وہ کہتے ہیں نا پولیٹیکلی رائٹ بٹ مورلی انکریکٹ، وہ نہیں چکر چلنے والا. آپ کو پولیٹیکلی بھی رائٹ اور مورلی بھی رائٹ ہونا پڑے گا. یہ وہ لمحات ہیں. اچھا، اب آئیے بلاول زرداری کی طرف. اچھا، میں بلاول کے لیے ہمیشہ ایک سافٹ کارنر رکھتا ہوں. میں پہلے اس کا اقرار کر لوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بھی سندھ سے ہے، میں بھی سندھ سے ہوں، تو میرے دل میں اس کا ریگارڈ آتا ہے ان کی ماں کا، ان کے باپ کا، اس زمین کا جس میں پیدا ہوا تھا. یہ تھوڑا سا تعصب ہے مجھ میں، تعصب پازیٹیو سینس والا تعصب ہے ذرا، کہ یار یہ بچہ اگر آگے بڑھتا. مثلا میری خواہش یہ تھی کہ یہ جب آیا تھا اور یہ آنے کے بعد اپنے باپ سے بالکل الگ ہٹ کے کہتا کہ نہیں یہ سب غلط، کرپشن بند کرو اور ہم ایسے پاکستان کو سنبھالیں گے. لوگ اس کو آنکھوں پہ بٹھاتے، آنکھوں پہ بٹھاتے. کیوں؟ اس کے پیچھے 2 قبریں ایسی معتبر ہیں، ماں کی اور نانا کی، ٹھیک ہے نا. تو اس نے کیا کیا، اس کو پھوپھی نے اور باپ نے پکڑ کے اس ڈگر پہ جانے کے بجائے کامیابی کے اپنی کرپشن والی ڈگر پہ لا کے کھڑا کر دیے. وہ سکھا دیے سارے کام کہ تم بھی ہماری طرح بس یہ ڈاکے واکے مارو بھائی. تو یہ اس بچے کو انہوں نے برباد کر دیا. اچھا، اب آنیسٹلی آپ دیکھیے ذرا، تعصب کی اینک ہٹا دیجیے تھوڑی دیر کے لیے. دیکھیے بلاول کا کیا ریکارڈ ہے، ان کی کیا تعلیم ہے، تعلیم میں ان کے کیا مطلب کیا صورتحال رہی ہے، یہ کتنے بریلینٹ اسٹوڈنٹ تھے، یا انہوں نے زندگی میں کہاں نوکری کی ہے، کیا کاروبار کیا ہے، کس موومنٹ میں حصہ لیا ہے، انہوں نے کتنی ہسٹری پڑھی ہے، یہ انٹلیکچولی کتنے انفلیم ہیں، ان کی کیا ہے ان کے پاس. بس کہ وہ
گولڈن اسپون کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں اور ماں کی قربانی ہے. ایک ان کے پاس پیپلز پارٹی والوں کے پاس 2-4 قبریں ہیں دکھانے کے لیے. یہ ہمارے نانا کی یہ اماں کی قبر ہے, اس پہ یہ ووٹ لیتے ہیں. اور ان کے پاس نون لیگ والوں کے پاس 2-4 بیماریاں ہیں اور 2-4 وفات ہیں کہ ہماری بیوی مر گئی, ہم یہاں تھے اور ہمیں یہ بیماری ہو گئی اور ہمارے بھائی کو کینسر ہو گیا. یہی ان کے اسناد ہیں ان حضرات کے. اور کیا ہے مجھے بتائیے؟ کوئی سسٹم آج تک آپ نے وضع کیا, کوئی ترقی کا کام کیا؟ ان کے پاس کچھ نہیں ہے بلاول کے پاس. اچھا, اب ان کو جھانسا دے رہے ہیں جرنیل کہ اگر تم نے یہ تیر مار دیا, جاؤ شیر کے منہ سے ایپل لے کر آؤ تو ہم تمہیں ایپل دے دیں گے. وہ کیسے لائے گا مجھے بتائیے؟ آج اس نے بیان دیا کہ اگر ہم یہ دھوس نہیں مانے تو ہم دھوس دھمکی سے اپروو کروائیں گے. یعنی وہ فلمی سین آپ نے دیکھا ہے کہ ایک ولن جو ہے کسی کو اٹھا کے لے آتا ہے, گودام کے اندر ڈرمز رکھے ہوئے ہیں اور وہ اس کے اوپر چھری لے کے کھڑا ہوا ہے کہ اگر تم آگے بڑھے تو ہم اس کا گلا کاٹ دیں گے ورنہ ہماری باتیں ساری مان لو. تو وہ اس قسم کا سین انہوں نے بتایا کہ اگر نہیں کی ہماری بات مانی تو ہم زبردستی اپنی بات منوا لیں گے. اور معصوم اتنے ہیں کہ اس کے بعد بولے لیکن یہ جیت جو ہوگی ہماری یہ بھی ہار ہی ہوگی. اپنی ہی بات کو پھر انہوں نے کنٹراڈکٹ کیا اور سمجھ گئے. اچھا, تو یہ کسی اہلیت کے قابل نہیں ہے. دیکھیے ہم آپ سے محبت ضرور کریں گے, بینگ سندھی آپ سے پیار کریں گے, بینگ پاکستانی آپ سے پیار کریں گے, آپ کے نانا کا میں بڑا ریگارڈ کروں گا, آپ کی ماں کا, لیکن یار اقتدار میں آپ کے ہاتھ میں نہیں دے سکتا. چاہیے پہلے کچھ سیکھیے, کچھ کام کیجیے, کچھ پرفارمنس دکھائیے. یہ کون سا طریقہ ہے؟ ایک اس کو وزیر اعلیٰ بنایا پلاسٹک لیڈی کو, کیا نام ہے ان کا, مریم نواز. یار کیا اہلیت ہے آپ کی؟ آپ نے زندگی میں کیا کیا ہے؟ آپ کس لیے وزیر اعلیٰ بنی ہیں؟ آپ اچھا ڈیسیجن میکر ہیں کوئی؟ دیکھیے کیا حالات کر دی اس نے پنجاب میں. ڈیسیجن میکنگ تھوڑی آتی ہے, ہیومن رائٹس کو تھوڑی جانتے ہیں, ہیومن نیچر کو تھوڑی پہچانتے ہیں, ملک کا مستقبل پیش نظر تھوڑی ہے. میری فیملی جب وہ تقریر کرتی ہے میرے ابا پہ یہ ہو گیا, میری فیملی کو اقتدار دو, میری فیملی کو اقتدار دو, میری فیملی کو اقتدار دو. پاکستان کا کبھی کوئی اس نے آپاشی کا منصوبہ آپ سے ڈسکس کیا ہے؟ کسی سیکٹر میں فائنینس پہ بات کی ہے؟ کسی ترقی پہ بات کی ہے؟ کوئی تھاٹس ہیں اس خاتون کے؟ کچھ نہیں ہے. ہمارے باپ نواز شریف ہیں, ان کے باپ لوہا کوٹتے تھے, اچانک موقع مل گیا, جنرل جیلانی ان کو سیاست میں لے آئے, ہم نے اربوں روپے کما لیے, اب ہم حکمران ہیں. وہ کہتی ہیں ہم حکمران خاندان ہیں. اچھا صاحب ٹھیک ہے. اچھا, لیٹس کم ٹو این اینڈ ناؤ. کافی ٹائم ہو گیا. میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں. اچھا میں صاحب ایک وہ بلاول کا ایک بیان پڑھ رہا تھا, تو اس میں انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ ترامیم یہ جو بل ہے, میں چاہتا ہوں کہ پی ٹی آئی اس کو لیڈ کرے, حکومت لیڈ نہ کرے. واہ 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 واہ, کتنے ذہین ہیں آپ, کتنے چالاک ہیں آپ. یعنی تاریخ میں یہ کالک جو ہے وہ پی ٹی آئی کے چہرے پہ لکھی جائے کہ انہوں نے یہ ترامیم پیش کی تھی, وہ کریں. اور تم تماشا دیکھو اور پی ٹی آئی اپنے ہاتھوں سے اپنا گلا کاٹ لے. واہ واہ کیا چالاک ہے آپ. اتنی چالاکی چلتی نہیں یار آج کل. وہ چلتی تھی 60-70s میں, چالاکی والاکی چل جاتے تھے وہ, اور جعلی نوٹا. آج کل کچھ کسی قسم کی چالاکی کمزور سے کمزور انسان بھی نہیں چلنے دیتا, وہ سیکنڈز میں آپ کو پہچان جاتا ہے. ہائے ہائے میں قربان, ایسے کرو گے سیاست. اچھا دیکھیے اب جو ڈیوٹی ہے اس وقت پی ٹی آئی کے لوگوں کی اور پورے پاکستان کے عوام کی, وہ یہ ہے کہ وہ بڑے پیمانے پہ احتجاج میں حصہ لیں, سامنے آئیں, کیونکہ آپ کا ہتھیار یہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا ان کے ساتھ سلو ڈاؤن کریں جتنا بھی ممکن ہو سکے, ڈرے نہیں. ایٹ دی اینڈ کیا ہوگا, یو کین آلویز ٹیل دیم, نیگوسیشن میں وہی جیتتا ہے جس کے ہاتھ میں یہ پاور ہو کہ I will leave the room right now. میں بھی ٹیبل سے اٹھتا ہوں اور میں جاتا ہوں. آپ کے پاس یہ پاور ہے, وقت آنے پہ اس کا استعمال کرنا. لیکن ابھی قائد نے کہا ہے سلو چلو, ایک ایک رن لو, ایک ایک رن لو.
ابھی بہت روک کے کھیلو، 25 تاریخ تک کوشش کرو، اور اگر ایسا کوئی مقام آ جائے تو یو جسٹ گیٹ اپ اینڈ سے اوکے آئی ایم لیونگ، تھینک یو، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا دیکھیے جو ٹیکنیکس ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ کے پاس بڑے سالڈ گراؤنڈ ہیں۔ مثلا ٹپ نمبر 1 میں کہتا ہوں کہ ہمارا قائد جو ہے اس کو چونکہ کوئی خبر نہیں تھی اور 2 ہفتے سے آپ دیکھ رہے ہیں ان کے پاس نہ کوئی اخبار تھا نہ وہ تھا، لہٰذا ہمیں تھوڑا سا ٹائم چاہیے، یہ سینسیبل ٹپ ہے۔ ٹپ نمبر 2 کہ دیکھیے ہمارے پاس جو اختیارات ہیں، جو آپ ہم سے بات کر رہے ہیں، وہ بہت لمیٹڈ ہیں، ٹھیک ہے۔ ٹپ نمبر 3 جو ہے ملا جی کو مناتے رہو، ملا جی کو مناتے رہو گے تو ہی کام بنے گا، وہ ان کو ڈائریکشن سے نکلنے نہ دینا۔ جو ابھی تک اس نے اسد قیصر نے، مجھے علم ہے اسد قیصر نے اور سلمان نے وہ بہت اچھی طرح سے ان کو آربٹ میں رکھا ہے، نکلنے نہیں دیا ہے۔ تو یہی آپ کی ٹیکنیک ہونی چاہیے کہ آپ اس کو سلو ڈاؤن کر کے چلیں اور انشاءاللہ تعالیٰ 25 تاریخ تک اس کو لے کے جائیں۔ اور دوسری طرف آپ کا احتجاج جو ہے وہ آپ کا ڈانگ ہے۔ ڈانگ سمجھتے ہیں آپ؟ ڈانگ پنجابی میں ایک بڑے سے لٹ کو کہتے ہیں۔ جب شام کو لوگ نکلتے ہیں نا گاؤں میں دوسرے کے گھر جا رہے ہیں تو رستے میں کتے ہوتے ہیں، تو وہ بڑے خطرناک بھی ہوتے ہیں، وہ ڈراتے ہیں، وہ بھونکتے ہیں، تو اگر جس کے ہاتھ میں بڑی لمبی ڈانگ ہو تو وہ بھی دور ہو جاتے ہیں وہ کتے۔ آپ کو ان ڈا 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 سے بچنے کے لیے آپ کی ڈانگ جو ہے وہ احتجاج ہے، اس کی طرف آئیے۔ نیگوسیشن، پریس کانفرنس، یہ سب 2-1 لوگ کر سکتے ہیں نا، پوری پارٹی کا دماغ اس طرف لائیے، اور سارے لوگ کیا کرنے والے ہیں؟ اتنی بڑی آپ کے پاس کھلاڑیوں کی لسٹ ہے تو اس کی طرف جانا چاہیے۔ اگر آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں تو برائے مہربانی اس کو آگے شیئر ضرور کیجیے گا۔ اس کا آپ کو مجھ کو فائدہ نہیں ہے، آنے والے پاکستانیوں کو اس کا فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ اب مجھے اپنے خیالات سے نوازیے گا، میرا رستہ بہت بری طرح سے بلاک کروایا ہوا ہے ان ظالموں نے، جابروں نے، لیکن جہاں تک بھی ہو سکتا ہے ہم اپنی پوری پنچ دیں گے، ہمیں اپنی جد و جہد جاری رکھنی چاہیے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ، خدا حافظ۔